شریعت میں ان چیزوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، خالصتاً یہ 100% بدعات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں شب برات کی رات، لیکن چند قسم کے بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ رجب کے مہینے سے ہی آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ رسول کریم علیہ السلام رمضان کے لیے برکتوں کی دعا مانگتے تھے، اور اس مہینے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جسے شب برات میں، اور آپ کہتے ہیں اس شب برات کی قرآن و حدیث میں کیا فضیلتیں ہیں، موجودہ دور میں جو رسومات چل رہی ہیں ان کی شرعی کیا حیثیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اس رات کی فضیلت جن احادیث میں آئی ہیں وہ کوئی 10 روایتیں ہیں، اور وہ 10 روایتیں ضعف کے درجے میں، صحیح کے درجے میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ محدثین کا ایک اصول رہا ہے کہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے، لیکن کوئی حکم ہوگا تو احکامات میں ضعیف حدیث نہیں چلتی، اور پھر چونکہ متواتر 10 روایتیں ہیں تو پھر اس کا درجہ حسن لغیرہ تک پہنچ جاتا ہے، اس کے ضعف میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ روایتیں سنن ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، شعب الایمان میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ اور یہ کون سی روایتیں ہیں؟ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مشہور روایت موجود ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ایک رات حضور کریم علیہ السلام میرے گھر میں تھے اور میری باری کا دن تھا، تو رات کے وقت میں نے بستر پر آپ کو موجود نہ پایا تو میں پریشان ہوئی، میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بقیع کے قبرستان میں آئی تو آپ قبرستان میں موجود تھے، اور آپ نے مجھے دیکھتے ہوئے اس موقع پہ فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ فرمایا ایسا ہرگز مت سمجھو، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اور اس رات میں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے قبیلہ بنو کلب، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے لوگوں کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، ہر آدمی کے پاس بے شمار بکریاں ہوتی تھیں، اس قبیلے کے بکریوں کا ریوڑ کسی پہاڑ پہ جمع ہوتا تو پورا کا پورا پہاڑ بکریوں سے ہی نظر آتا، پہاڑ چھپ جاتا، اتنی بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک بکری کے جسم کے بال گننا مشکل ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اور 6 جائے کہ پھر پورے قبیلے کے بکریوں کے جسموں کے بالوں کو گننا، تو یہ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں حضور کریم علیہ السلام کیا ہر دفعہ قبرستان گئے یا صرف 23 سال کے عرصے میں ایک دفعہ گئے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں حضور کریم علیہ السلام صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور اس کی بات یہ بھی سمجھیے کہ اس چیز کو ہر سال لازم سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ سنت کی نیت سے زندگی میں چلے جائیں، بار بار اس کو لازمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اس زمانے میں قبرستانوں میں کیا چراغ وغیرہ، دیا وغیرہ جلائے جاتے تھے؟ تو ظاہر ہے آج بھی آپ لوگ سعودیہ گئے ہوں گے، عرب کے دیگر ممالک گئے ہوں گے، وہاں آپ نے قبروں کو دیکھا، کسی قبر پر پھول کی ایک پتی بھی نہیں دیکھی ہوگی، چراغ تو دور کی بات ہے، کسی قبر پر آپ نے کوئی پھول بھی نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ قبرستان جانے کا حکم اس لیے کہ تاکہ آخرت کی یاد ہو جائے، قبرستان اس لیے جایا کرو کہ تاکہ آخرت کی فکر تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے آپ اس قبر کے اوپر سنگ مرمر لگا دیں، اس کے اوپر آپ لائٹنگ کر دیں، اس کے اوپر آپ پھول لگا دیں، اس کے اوپر آپ چراغیں روشن کر دیں، لیکن اگر قبر کے اندر رہنے والے شخص کے اعمال منور نہیں ہیں تو آپ کے ان چراغوں کا کوئی فائدہ ہے؟ بتاؤ، اگر اس قبر کے اندر لیٹنے والے شخص کے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے ان چراغوں سے کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمارا دین وہ بہت آسان دین ہے، اور یہ دین ہمارا اتباع کا نام ہے، یہ دین پیمن کاری کا نام نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے جوڑ دیا، جہاں پہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز ڈال دی، نہیں، یہ دین ہمارا ایسا دین نہیں۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کسی ایسی چیز کو ایجاد کرے گا جس کا ہم نے حکم نہ دیا ہو، فہو رد، یہ رد ہوگا۔ یہ دین تو اتباع کا نام ہے، کسی مطلق کو مقید کرنا
کسی خاص کو عام کرنا، کسی عام کو خاص کرنا، یہ بھی بدعت کہلاتا ہے۔ بیت اللہ کے طواف کا سب کو حکم ہے، بیت اللہ کے طواف کا سب کو حکم ہے۔ اب کوئی شخص آ جائے اور ہماری مدینہ مسجد کا طواف شروع کرے اور وہ کہے یہ بھی تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ طواف خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ، طواف خاص ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، خانہ کعبہ کے علاوہ یہ طواف کہیں اور نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں، یہ خاص ہو چکا ہے، لہٰذا اللہ کے اسی گھر کے ساتھ خاص ہے، دنیا کے دیگر کسی گھروں کے ساتھ یہ طواف خاص نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حج کے دنوں میں ہم گئے، وہ بڑے سادے تھے اور مسجد نبوی کا انہوں نے طواف کیا اور بڑے خوشی خوشی آئے، مفتی صاحب آج میں نے مسجد نبوی کے ساتھ چکر لگائے، آج میں نے مسجد نبوی کے ساتھ چکر لگائے۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے عقیدت میں یہ بات کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا یہ بتاؤ کہ کیا مسجد نبوی کا طواف اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے یا اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے؟ طواف تو صرف اور صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور جگہ کے ساتھ تو خاص نہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ کہنے لگے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے یہ بات بتائی نہیں گئی تھی، کسی نے کہا تھا وہاں بھی کرنا، تو کسی نے کہا تھا ہمارے بڑوں نے یہ کیا، لہٰذا دین کو سمجھیے، کسی خاص کو آپ عام نہیں کر سکتے۔ یا اسی طرح مثال کے طور پر شریعت کے اندر ایصال ثواب جائز ہے اور اچھی بات ہے، ایک عام سی چیز ہے، اسے چاہے آپ 5ویں دن کریں، چاہے آپ 10ویں دن کریں، چاہے آپ 20ویں دن کریں، لیکن اگر آپ نے اس عام چیز کو خاص کر دیا اور آپ نے کہا 30واں جو ہوگا اس دن ہم جو ہے وہ ایصال ثواب کریں گے، آپ نے کہا جمعرات کے دن کریں گے، آپ نے کہا ہم 40ویں دن کریں گے، آپ نے کہا ہر سال ہم برسی منائیں گے، تو آپ نے ایک عام سی چیز کی اس کو خاص کر دیا شریعت کی روشنی میں، اور فقہ کی اصطلاح میں یہ بھی کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ آپ کا بجائے اس کے کہ ثواب ملے گا، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ دین کو سمجھیے، دین آسان ہے، اس کو مشکل مت بنائے۔ تو شریعت کی نظر میں کسی مطلق کو مقید کرنا اور کسی خاص کو عام کرنا یا کسی عام کو خاص کرنا، یہ شریعت کی نظر میں یہ جو ہے وہ بدعت کہلاتا ہے، یہ جائز نہیں، یہ رسم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو شرعی حکم یا کوئی ثواب والا کام نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا کہ قبرستان میں آپ علیہ السلام نے جو حکم دیا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، انسان کا دل اس سے نرم ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور آخرت کی طرف جو ہے وہ یہ دل جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ قبروں پر پھول بھی ڈالتے ہیں، اور اس سلسلے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اس قبر والے کو دو قبریں تھیں، ان کو عذاب ہو رہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کسی بڑے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو آپ نے کھجور کی ایک ٹہنی توڑی، تر و تازہ تھی، اور ان دونوں کے قبروں میں آپ نے گاڑ دی، اور آپ نے اس موقع پہ فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہے گی تب تک ان لوگوں کے عذاب میں کمی آ جائے گی۔ وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ قبروں پر پھول ڈالنا اس لیے جائز ہے کہ آپ نے بھی دیکھو یہ جو ہے وہ قبروں پر ٹہنیاں جو ہے وہ گاڑی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب ممالک کے اندر پھول تو ہے ہی نہیں، آپ نے کبھی سعودیہ میں گلاب کے پھول نہیں دیکھے ہوں گے، قبرستانوں کی بات کر رہا ہوں، عرب ممالک کے اندر تو یہ پھول ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر یہ وحی آئی، عام لوگوں کو کیسے پتہ ہے اس قبر والے کو جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی پر یہ وحی آئی۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص تر و تازہ ٹہنی رکھتا ہے یہ تو ٹھیک ہے اور یہ اس کے لیے ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے علاوہ اس طرح کے جو رسماً ہمارے یہاں پھول چڑھائے جاتے ہیں، رسماً ہمارے یہاں پانی چڑھایا جاتا ہے، اس سے قبر والے کو کسی بھی صورت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں جو قبرستان میں گورکن ہوتا ہے اس کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب اس قبر کا مالک آیا ہے، اس کا جاننے والا ہے، یہ وہ اس کے قریب پانی لے کر آتا ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا ہے اس کے سامنے، اسے پتہ ہے یہ جاتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ ہدیہ دے گا، انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن آپ کے آنے سے قبر والے کو اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کس عمل سے فائدہ پہنچتا ہے؟ آپ قبرستان میں داخل ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اور آپ نے نیت کی اور دعا کی، اے اللہ اس کا پورا ثواب میرے اس مرحوم تک اور اس پورے قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں ان تمام مرحوموں تک پہنچا۔ آپ نے اپنے مرحوم کے لیے اللہ کے گھر میں کچھ لگا دیا، آپ نے اپنے مرحوم کے نام پر کہیں درخت لگا دیا، آپ نے اپنے مرحوم کے نام پر کسی اللہ کے گھر میں کوئی چیز لگا دی، ان چیزوں کا ثواب تو ضرور پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اب تو چراغا اور دیا اور پھول، ان چیزوں سے کہانی آگے بڑھ کر قوالیوں تک آ چکی ہے۔ آپ جائیں نا ان دنوں میں قبرستان، شب برات سے پہلے خوب تیاریاں ہوتی ہیں، قبرستان کی کمیٹی بنی ہوتی ہے، صفائی کا پورا نظام سج جاتا ہے، اور کہتے ہیں محفل سما ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ محفل سما ہوگا۔ دیکھیں اندازہ لگائیے، یعنی یہ جو بدعت سے منع کیا جاتا ہے، اور جمعے کے خطبے میں بھی آپ سنتے ہو کہ بدعت کے بارے میں یہ حدیث نقل کی جاتی ہے، تو یہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ جب آپ کوئی پیوند کاری لگاتے ہیں،
دین کے کسی حکم پر پھر وہ پیوند کاری بڑھتی رہتی ہے، پھر اس کی روک تھام کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اب یہ پیوند کاری بڑھ رہی ہے، محفل سماع، محفل قوالی، میوزک بج رہا ہے اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ قبرستان کے راستوں پہ باقاعدہ جو ہے وہ لائٹیں روشن کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں اس وقت چل رہی ہیں۔ یاد رکھیے شریعت میں ان چیزوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، خالصتاً یہ 100% بدعات ہے۔ اور دوسری روایت ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلا وصوموا نہارا، کہ اس کی رات میں قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو، وصوموا نہارا، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ یعنی آنے والا جو منگل کا دن ہے، منگل کے دن رات کے وقت آپ عبادت کریں، اور اگلے دن یعنی بدھ والے دن آپ روزے رکھیں۔ اور ویسے بھی اسلامی تاریخ یہ جو 3 دن ہیں ایام 20 کے، یعنی 13، 14، 15، ان 3 دنوں کے ایام 20 کے روزے یہ رکھنے چاہیے، اور رسول کریم علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ اور پھر اس مہینے میں خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، تو اس نیت سے یہ 3 روزے آپ رکھ سکتے ہیں۔ رات کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ قیام کی باتیں سنی ہوں گی کہ نفل کی جماعت ہوگی، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہے، اور یاد رکھیے نفل کی کوئی جماعت نہیں شرعاً، صرف اور صرف فرض کی جماعت ہے، عید کی جماعت ہے، جمعے کی جماعت ہے، اس کے علاوہ جنازے کی، اس کے علاوہ نفل کی کوئی جماعت نہیں۔ نفل تو ایک انفرادی عمل ہے، انفرادی کام کے لیے جماعت کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ جتنے بھی نوافل ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، جتنے بھی نفلی عبادتیں ہیں، اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی۔ اب تو بعض جگہوں پر باقاعدہ نفل کی جماعت ہوتی ہے اور صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ تو اللہ کے نبی کے کسی فرمان میں ہمیں تو نہیں ملا، اور پتہ نہیں آپ نے یہ کہاں سے جو ہے وہ یہ دیکھ لیا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس دن اس طرح کی کوئی نفلی جماعت کرتا ہے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی انفرادی کوئی عبادت کرے۔ انفرادی عبادت آپ گھر میں کر لیں، سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں عبادت کرے تاکہ گھر کے بچے بھی دیکھیں، گھر کا ماحول۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے کہ سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھ کے آتے۔ آپ نے اس چیز کا حکم دیا۔ آج کی دنیا میں گھروں کے نقشے بنتے ہیں، اور گھروں کے نقشے کے اندر کیا کہتا ہے انجینئر، یہ ٹی وی لانچ ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یعنی گھر کے نقشے کے اندر پہلے سے بتایا جا رہا ہے یہاں ٹی وی رکھا جائے گا، یہاں پر جو ہے وہ کھانے کا سیٹ رکھا جائے گا، یہاں پر مہمان خانہ ہوگا۔ یہ کتنی بدبختی ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں گھر بنتے تھے تو اس میں ایک کمرے کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا جاتا، بھائی یہاں ہم نماز پڑھیں گے، یہاں پر تلاوت کریں گے، یہاں پر عبادت کریں گے۔ اب بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر رواج ایسا موجود ہے کہ گھر بناتے وقت ایک کمرے کو وہ خاص کرتے ہیں، اور خاص اس کمرے کے اندر قرآن مجید کو، دینی کتابوں کو رکھتے ہیں۔ بچے بھی وہاں کر جو ہے وہ نفل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بچوں میں شوق پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ٹی وی لانچ، اس طرح کی باتیں عام ہو چکی ہیں۔ لہٰذا جب بھی گھر بنائیں اللہ سب کو اپنا گھر دیں اور وسیع کر دیں۔ جب بھی بنائیں اس کے اندر شامل کریں کہ بھئی ایسا کمرہ میں بناؤں کہ جس کو میں عبادت کے لیے خاص کروں، کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت، کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں۔ اس طرح کے ہمیں کام کرنے چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس کی رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن میں جو ہے وہ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اب قیام کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جیسے آج کل بعض لوگ مسجد میں نمازوں پہ نہیں آتے لیکن پوچھتے ہیں بڑی رات کب ہے۔ کیا پوچھتے ہیں؟ بڑی رات کب ہے۔ جو فرض نماز ہے اس کے لیے نہیں آئیں گے، جو اللہ نے آپ پر لازم کی ہے روزانہ 5 وقت کی فرض نمازیں، اس کے لیے نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں بڑی رات کب ہے، بڑی رات آنے والی ہے، بڑی رات کی تیاری کریں، اور اس کے لیے جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ جو ان سے ہو سکتا ہے وہ جاگتے ہیں، اور اس جاگنے کو بھی باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کی شان جب فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت جو سمجھیے، اس وقت میں سو جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ تو ایک مستحب عمل تھا، رات کے وقت نہ کوئی فرض تھا، واجب تھا، نہ کوئی فرض تھا کہ آپ اللہ کی یہاں عبادت کرتے ہیں، لیکن فجر کی نماز تو فرض تھی، لیکن فجر کی نماز میں آپ شامل نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور جس نے فجر کی جماعت سے پڑھی، اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جس نے ساری رات جو ہے وہ عبادت کی لیکن فجر کی جماعت میں شریک نہ ہوا، اس کی عبادت کا کوئی ثواب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، امیر المومنین تھے، سلیمان بن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ جماعت میں فجر کی نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، فجر کے بعد ٹہلتے ٹہلتے ان کے گھر کے پاس سے گزرے، دستک دی، ان کی والدہ نکلی، کہا سلیمان کہاں ہے؟ اب وہ سو رہے ہیں، فجر کی جماعت میں کیوں شامل نہ ہوئے؟
کہ وہ ساری رات عبادت کرتے کرتے تھک گئے اور صبح کی اذان سے پہلے ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں ساری رات کی عبادت سے بہتر یہ تھا یہ ساری رات سو جاتے لیکن فجر کی جماعت میں یہ شامل ہو جاتے، یہ ساری رات کی عبادت سے یہ بہتر تھا۔ تو لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی بڑی رات ہے تو ہم ساری رات جاگیں گے اور ساری رات جاگنے کے بعد جو ہے وہ فجر سے پہلے ہم سو گئے تو آپ کی ساری رات کی جاگنے کا کوئی ثواب نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی رات میں قیام جتنی آپ کی استطاعت ہو آپ کریں لیکن آرام کریں اور فجر کی جماعت میں آپ شامل ہو جائے، اگلے دن نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک روایت میں رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس رات میں نے پہلے ان روایتوں کے بارے میں ساری بات بتا دی ہے، فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے چند کام کرتا ہے، اس میں سے کیا ہوتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اگلے سال کس نے اس دنیا میں آنا ہے یا اگلے سال کے درمیان کس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا ہے، کس کا کتنا رزق ہونا ہے، کس کا اس سال نکاح اور حج ہونا ہے، کس کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس رات میں یہ فیصلے کر دیتا ہے۔ ویسے جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں سورۃ الدخان کی ان آیات کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ شب قدر کے بارے میں یہ، اور تقریباً مفسرین کی رائے شب قدر کی ہے۔ قرآن مجید میں شب برات کا کہیں جو ہے وہ فضیلت کا ذکر نہیں ملتا، لیکن علماء اس میں تطبیق یوں کرتے ہیں کہ فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں شب برات کی رات، کہ جس میں حضور کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جس وقت فیصلے ہو رہے ہوں میرے بارے میں روزے کی حالت میں رہوں، اور شب قدر کی رات میں فرمایا فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، فرمایا فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں مغفرت کا جو ہے ایک عام اعلان ہوتا ہے۔ لیکن چند قسم کے بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا وہ شخص کہ جو قاتل النفس ہو، کسی کو جس نے قتل کیا ہو، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا اس رات میں، اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر المشاحن، وہ آدمی جو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ رکھیں، اپنے دل میں کسی کے لیے دشمنی رکھیں، اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھیں، اللہ اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں کرتا۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کے اندر بغض و عداوتوں کو مٹائیں۔ مختصر سی زندگی ہے، آپ دلوں کے اندر کینوں کو پالیں گے، اس دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے تو پھر اللہ کے حضور شرمندگی ہوگی۔ دل کو اپنے کینوں سے، چاہے جس نے آپ کے ساتھ جیسے برا کیا، بس کہیں اللہ کے لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر المدمن، کہ وہ آدمی جو شراب پینے والا ہو، شراب پینے والے کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کاموں کے وقت ان کے جسموں سے ایمان کو سلب کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الزانی، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس کے جسم سے اس کے ایمان کو سلب کیا جاتا ہے۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے، جسم سے ایمان کو سلب کیا جاتا ہے۔ شراب پینے والے کی اس رات بخشش نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ وہ آدمی جو ڈاکہ زنی کرتا ہو اس کی بھی بخشش نہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ جس کا ذکر ہے وہ ہے والدین کا نافرمان، وعقوق الوالدین، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے دو قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ایک والدین کی نافرمانی کی اور ایک ظلم کی۔ ان دونوں گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کے چند بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور اس شخص نے اپنے تمام بچوں کی شادیاں کروائی، اور جب وہ بڑھاپے میں آیا، بڑے بیٹے کو اللہ نے نوازا، بڑے بیٹے کے ساتھ ماں باپ رہنے لگے، تو اس کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ اہلیہ کے انتقال کے بعد اب اس کے بیٹے نے گھر کے اندر ایک کمرے میں نیچے جگہ دی کہ ابا جی آپ یہیں رہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور گزرتے گزرتے اس کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس بوڑھے کو یہاں سے ہٹاؤ، اور تعفن آتی ہے، یہ یہاں پر نیچے پڑا ہوتا ہے، اس کو کہیں اور لے جاؤ، اس کی خدمت میں نہیں کر سکتی۔ اس نے اس کے لیے نوکرانی کا انتظام کر دیا کہ آپ نہ کریں، نوکرانی کرے گی، اور کہا کہ نہیں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے جسم سے پاخانہ نکلتا ہے اور یہ اپنے حواس میں نہیں رہتا، لہٰذا تعفن اٹھتا ہے، اس کو کہیں اور لے جاؤ۔ تو بڑے بیٹے نے کہا ایسا کرتے ہیں چھت کے اوپر ایک کمرہ بناتے ہیں، اس میں کھڑکیاں بھی کھولتے ہیں اور یہ وہیں رہے۔ چنانچہ چھت میں ایک کمرہ بنایا، باپ کو وہاں منتقل کیا اور ایک خادمہ کو رکھا کہ بس کھانا دینے چلی جایا کرو اور جو ہے واپس آ جایا کرو، اور الگ سے برتن لیے، کہا پلاسٹک کے برتن لیں تاکہ جو ہے وہ تعفن ہمارے گھروں پہ نہ آئے، اور اس طرح یہ کرتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، اور باپ کے انتقال کے بعد یہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ اوپر گیا، اور اوپر باپ جس چارپائی پہ پڑا ہوتا تھا اس کے نیچے پلاسٹک کی کچھ پلیٹیں تھیں، تو اس کا بیٹا اس کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، نظر دوڑانے لگا، اور دوڑاتے اس نے ان پلیٹوں کو ہاتھ میں لیا تو اپنے باپ سے یہ بچہ کہتا ہے کہ جب آپ بوڑھے ہوں گے نا
تو میں بھی آپ کو انہی پلیٹوں میں کھانا دوں گا۔ اور اسی وقت میں یہ رونے لگا اور کہنے لگا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کما تدین تدان، عربی کا محاورہ ہے جیسے کرو گے ویسے بنو گے۔ جیسے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اگر کیا تو آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے گی، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا تو آپ کی اپنی اولادوں سے کوئی توقع نہ رکھے، اور خاص کر آنے والی نسل سے تو آپ توقع نہ رکھیں۔ اس لیے ماں باپ کا نافرمان اللہ اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ یہ میں نے اس رات کے بارے میں تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ 10 روایتیں اگرچہ ضعف کے درجے میں لیکن فضیلت کے باب میں حسن لغیری تک یہ روایتیں پہنچ جاتی ہیں، فضیلت کے باب میں یہ بات ہو سکتی ہے۔ اور میں نے ان تمام چیزوں کو رکھا، موجودہ دور میں جو بدعات ہو رہی ہے، موجودہ دور میں جن چیزوں کو لازم سمجھا جا رہا ہے وہ تمام چیزیں ہماری شریعت پہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دین آسان ہے اور اتباع کا نام ہے، جو چیز قرآن و حدیث میں ہوں گے ہم اس کی اتباع کریں گے اور اس کا ہمیں حکم دیا، باقی اپنی طرف سے دین کے اندر ہم کوئی پیوند کاری نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔